حضرت جریر رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں، میں نے عرض کیا کہ یا رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، اگر میری نظر کسی عورت پر اچانک پڑ جائے تو کیا کروں؟ تو مجھے میرے آقا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے حکم دیا کہ نظر کو پھیر لے، یعنی اگر اتفاقاً کسی پر نظر پڑ جائے جس کی طرف دیکھنا حرام ہے تو جلدی سے نظر پھیر لے۔ اس کی وجہ یہ ہے کہ پہلی نظر تصور خیال کے بغیر ہوتی ہے، جبکہ دوسری نگاہ ڈالی جائے گی تو وہ ظاہر ثابت ہوگی۔ حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے حضرت علی رضی اللہ عنہ جیسے پاک باز انسان کو فرمایا، پہلی نظر معاف ہے لیکن دوسری نظر تمہارے لیے وبال عذاب ہوگی۔ بد نگاہی خود زنا ہے، جیسا کہ حدیث شریف میں ہے کہ حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، یعنی بد نگاہی، بری نظر، یہ آنکھ کا زنا ہے۔ سیدنا ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ سے روایت ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، یعنی دونوں آنکھوں کا زنا بری نظر ہے۔ عورتوں کی طرف بری نظر سے دیکھنے والوں کو اللہ تعالیٰ قیامت کے دن آگ کا سرما لگائے گا۔ رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، اللہ تعالیٰ کی لعنت بد نگاہی سے دیکھنے والے اور دکھانے والے پر۔ اسی لیے خوف خدا رکھنے والے بندگان خدا پر لازم ہے کہ وہ اپنی نگاہ کو قابو کرے تاکہ بد نگاہی کی خرابی میں مبتلا نہ ہو، اور یہی نگاہ بد زنا تک لے جائے گی، اور زنا جہنم کا ایندھن ہے۔ لیکن دور حاضر کا نوجوان بالخصوص اس مرض میں نہ صرف مبتلا ہے بلکہ عمدن اس آگ کے گڑھے میں بار بار چھلانگ لگاتا ہے جہاں سے عورت کا گزر ہوگا۔ یہ گور گور کر دیکھے گا اور بار بار دیکھے گا۔ شرمانا تو اس کی قسمت میں لکھا ہی نہیں، بلکہ بار بار گورنا اپنے لیے فخر سمجھتا ہے۔ لیکن یاد رہنا چاہیے کہ نامحرم کو دیکھنا بے لذت گناہ تو ہے ہی، لیکن پتہ اس وقت چلے گا جب جہنم کی لوہے کی گرم سلاخیں سرنے کی سلاخی کی طرح جناب کی آنکھوں میں پھیری جائیں گی۔ اتنی بار جتنی دفعہ جناب نے غیر محرم عورت یا بے ویش لڑکے پر نگاہ بد ڈالی ہوگی، کیونکہ نگاہ بد کا انجام زنا یا لواطت ہے۔ بد نگاہی زنا کا ارتکاب کراتی ہے اور زنا کی سزا سخت ہے، دنیا میں بھی آخرت میں بھی۔ قرآن مجید میں اللہ تعالیٰ کا ارشاد ہے، اور بدکاری کے پاس نہ جاؤ، بے شک وہ بے حیائی اور بہت ہی بری راہ ہے۔ سورہ فرقان میں اللہ تعالیٰ کا ارشاد ہے، اور وہ جو اللہ تعالیٰ کے ساتھ کسی دوسرے معبود کو نہیں پوجتے اور اس جان کو جس کی اللہ تعالیٰ نے حرمت رکھی ناحق نہیں مارتے اور بدکاری نہیں کرتے، اور جو یہ کام کرے وہ سزا پائے گا، بڑھایا جائے گا اس پر عذاب قیامت کے دن، اور ہمیشہ اس میں ذلت سے رہے گا مگر جو توبہ کرے۔ جو عورت بدکار ہو اور جو مرد، تو ان میں سے ہر ایک کو 100 کوڑے لگاؤ، اور تمہیں ان پر ترس نہ آئے۔ اللہ کے دین پر اگر تم ایمان لاتے ہو تو اللہ اور پچھلے دن پر، اور چاہیے کہ ان کی سزا کے وقت مسلمانوں کا ایک گروہ حاضر ہو۔ علماء کرام بیان کرتے ہیں کہ یہ دنیا میں زانی مرد و عورت کے کنوارے ہونے کی صورت میں سزا ہے،
اگر وہ دونوں شادی شدہ ہوں یا عمر کے کسی موقع پر شادی کر چکے ہوں تو پھر ان کو پتھروں سے مار مار کر سنسار کرنا چاہیے، حتیٰ کہ پتھر کھا کھا کر وہ مر جائیں۔ اسی طرح ہی سنت نبویہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم میں یہ ثابت ہے، اگر ان دونوں میں سے دنیا میں زنا کا بدلہ سزا کی صورت میں نہ لیا گیا اور وہ بغیر توبہ کیے مر گئے، ان کو آگ میں آگ کے کوڑوں کے ساتھ عذاب دیا جائے گا۔